السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ غالب کی اس غزل کا یہ جو ہے آپ نے ضرور کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا یا کہیں سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے۔ تو یہ جو ہے نا شعر اس وقت غالب کا یہ پاکستان کے اوپر بہت زبردست طریقے سے صادق آ رہا ہے، یعنی صبح شام جو ہے ایک نیا تماشا جو ہے پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ جیسے وہ تماشے میں ہوتا ہے نا، ایک تماشا چل رہا ہے فوراً ایک ہٹ گیا، پھر دوسرا آ گیا، پھر وہ کچھ دیر کے لیے اسٹیج پہ ناچا، پھر دوسرا پھر پلٹ کے وہی آ گیا۔ تو کوئی یہی سچویشن جو ہے نا اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس پاکستان کی سیاست پہ بات کرنے سے پہلے ایک چیز میں بتاؤں، بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا اور میں کل سوچا تھا اس سے بات کرتا، لیکن وہ اصل میں ٹائم نہیں ملا۔ وہ ایک چیز یہ تھی کہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ فیض صاحب آپ عمران خان کے حوالے سے کہتے ہیں انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، اور امریکہ کے حوالے سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی۔ دیکھیں یہاں ایک میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان کی بات ہے یا امریکہ کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا میں نے یہ بات بہت پہلے کہہ دی تھی۔ جس وقت عمران خان صاحب صبر اولمپک میں گئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ مغرب کو یہ چیزیں سب ناپسند ہیں، اس کے باوجود وہ پھر دوسری جگہ بھی گئے، رشیا بھی گئے، تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب ان کی حکومت گرا دی جائے گی۔ اخباری بیانات، ٹی وی چینلز پہ بیانات میرے سب کچھ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو خیر میرا شروع سے سٹینڈ تھا اور آج بھی ہے، چاہے خان صاحب کچھ کہیں یا کوئی کچھ کہے، میری معلومات تھی اور یہ میرا معلومات میں آج بھی قائم ہوں۔ پہلی بات تو گئی ہے۔ اچھا، دوسرا جو مجھے کہا جا رہا ہے تو میں یہاں تھوڑا سا بتا دوں کہ خان صاحب نا اپنے الزام سے یا اپنی جو ان کی سٹینڈ تھا نا اس نے یو ٹرن نہیں لیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، مثال دینے کے لیے جو ٹیلی ویژن پہ بار بار دکھایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات کہی تھی کہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مطلب ہماری حکومت کو گرایا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہماری حکومت کو گرایا، آپ نہیں مانتے، بیسیکلی آپ تسلیم نہیں کرتے، چلو مان لیتے ہیں ہم آپ ہی کی بات، آپ یہ بتا دیں کہ پھر آپ نے ان لوگوں کو لا کے بٹھایا تو چلو مان لیتے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے نا وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں یو ٹرن لے گیا ہوں، چلو مان لیتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلیے آپ ہی کی بات ہم رکھ لیتے ہیں، ہم ہمارا تو جو مدعا ہے، جو ہمارا دعویٰ ہے، یعنی عمران خان کہتے ہیں کہ جو میرا مدعا ہے وہ تو ہے، میرا جو الزام ہے امریکہ کے حوالے سے ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ ہے، لیکن چلیے ایک بات رکھنے کے لیے اگر ہم آپ کو بات مان ہی لیں آپ کی کہ چلیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو پھر آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو یہ جو بات ہوتی ہے نا ایسے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایک مثال ہوتی ہے۔ مثال کسی کی بات کو دینا یا یو ٹرن لینا ایسا نہیں ہوتا۔ مثال طور پر کوئی اگر بندہ کہے کہ جو مثال کے طور پر میں کھڑکی سے گر جاؤں تو اس کا مطلب ہے میں بس کھڑکی سے گر ہی جاؤں گا، وہ آپ تو یو ٹرن لے گیا، آپ نے تو سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، آپ تو کل کہتے ہیں فیض صاحب سیڑھیوں سے آئیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑکی سے کود جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارا میڈیا ہے نا بدقسمتی یہ الفاظ کو پکڑتا ہے۔ خیر، تو یہاں میں نے کہا یہ چھوٹی سی آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے کہیں بھی کوئی یو ٹرن نہیں لیا، یہ صرف الفاظ کا لفاظی اور ہیر پھیر ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز تھوڑی سی اب بتاتا ہوں آپ کو، جو ڈیولپنگ سٹوری ہے وہ تسنیم حیدر کے حوالے سے۔ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا تسنیم حیدر کی جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس پہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مجھے کچھ حیرت نہیں ہے، کیونکہ میں نے تقریباً آج سے 5 دن پہلے ہی آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ جن لوگوں نے جہاں بھی کہیں منصوبہ سازی ہوئی وہاں پر ان میں کہیں نہ کہیں کو پھوٹ پڑی ہے۔ تو اب اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی مختلف باتیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت کیوں یہ بات آئی سامنے، پہلے کیوں نہیں آیا۔ دیکھیں ایک بات میں بتاتا ہوں کہ یہ نسیم شاہ جو مجھے پتہ لگا ہے، اب یہ مجھے صرف معلومات ہوئی ہیں، اب اس کی میں تصدیق کروں گا، لیکن جو ہمیں پتہ لگا ہے کسی اہم ذرائع سے برطانیہ سے، وہ یہ ہے کہ یہ تسنیم حیدر نے جو بات کی ہے وہ اس لیے کی کہ یہ آج سے تقریباً 6 دن پہلے یہ گفتگو کہیں ٹیلی فون پر کہیں یہ پکڑی گئی ہے۔ برطانیہ کے کسی تحقیقاتی اداروں کے بارے میں پتہ لگا تھا کہ انہوں نے اس گفتگو کو کہیں پکڑا ہے، اور اس گفتگو کے اندر یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ٹریس آؤٹ ہوئی ہیں۔ تو اس میں پھر جو شخص موجود تھا وہاں پر اس کو جا کے جب انہوں نے پکڑا یا ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے سلسلہ، یہ کس کی تم بات کر رہے تھے، یہ تم نے کہاں پلان بنایا ہے، کیا ہے، تو پھر اس شخص نے براہ راست کس نام لیا؟ تسنیم حیدر کا۔ اس نے کہا کہ جناب اس کا میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو کچھ کام تھا یہ تسنیم حیدر صاحب کو پتا ہے، میرا تو ویسے ہی بات ہو رہی تھی لیکن جو کچھ معلومات ہیں وہ ان کو، یعنی ڈائریکٹ کسی شخص نے تسنیم حیدر کا نام لیا۔ جب تسنیم حیدر کا نام لیا تو پھر تسنیم حیدر نے سوچا کہ جب میرا نام آ گیا ہے سب کچھ ہے، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ جب میرا نام لے لیا مجھے بچایا ہی نہیں ہے،
تو پھر کیوں نہ میں اصل میں ساری کہانی کو کھول دوں. تو لہٰذا پھر انہوں نے جا کر اپنے وکیل سے مشورہ کیا, اور وکیل سے مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ بات ہوئی ہے, میرا اس کے اندر کوئی ہاتھ تو نہیں ہے, لیکن چونکہ مجھ سے مشورہ کیا گیا تھا, یہ منصوبہ میرے سامنے ہوا تھا, ایسا نہ ہو کہ کہیں میں پھنس جاؤں. تو پھر ان کے غالباً وکیل نے یہ کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم پھنسو یا تم پر الزام آئے یا کوئی ریکارڈنگ آئے, بہتر ہے کہ تم از خود جو ہے نا ساری ایشو کو لے آؤ. یہ بات جو ہے مجھے کہیں تحقیقاتی اداروں کے کسی بندے سے لندن سے پتہ لگی تھی, تو اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب یہ جو معاملہ گڑبڑ ہوا ہے, تو اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ یہ اس میں پھوٹ پڑ گئی ہے, ہو سکتا ہے یہ معاملہ کہیں سامنے آئے گا. اچھا, اب صورتحال یہ ہے, کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ تسنیم کا جو بیان آیا ہے, تسنیم حیدر کا, تو اس پہ میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی ان کو پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے ان سے رابطہ کریں, جو عدلیہ ہے, جو بھی عمران خان کے لوگ ہیں, سنا رابطہ کر بھی لیا تھا, لیکن ابھی یہ سننے میں میری بات آ رہی ہے کہ تسنیم حیدر صاحب غائب ہیں. اب واللہ علم بالصواب کہ وہ خود غائب ہوئے ہیں یہ کیا ہے, لیکن بہرحال یہ کہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے صرف یہ کہہ کے کہ یہ اس لیے سامنے لائے گئے ہیں اور پلانٹڈ کیے گئے ہیں کہ وہ عمران خان نے جو نام دیا تھا فوجیوں کا, ان کی ایف آئی آر جو ہے ضائع ہو جائے. دیکھیے یہ ایسی چیز نہیں ہے, اس کو تھوڑا قانونی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں. عمران خان کے حوالے سے جو ایف آئی آر میں جو انہوں نے نام دیے تھے, اس میں وہ 3 نام, جو بھی ایک آرمی کا آفیسر ہے, غالباً کسی کا نام نہیں لیتا, آپ کو پتہ ہی یہ چھوڑیں, تو ان کا نام ہے, اور وزیر داخلہ کا بھی ہے, اور غالباً شاید ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بھی ہے. تو وزیر داخلہ وغیرہ, پرائم منسٹر کا, ان کو تو خیر ایف آئی آروں سے کوئی اتنی مقصد نہیں, ان کے تو پتہ نہیں کتنی ایف آئی آریں کھینچی ہوئی ہیں ان کے نام کے اوپر, اور کتنی چادر جیسے اوڑھتا ہے نا انسان, تو اس طرح یہ ایف آئی آریں انہوں نے اوڑھ کے سوئی ہوئی ہیں, اور جتنے کرائم ان کے ساتھ ہیں ان کو خیر پرواہ نہیں ہے. لیکن بیچ میں جو آرمی آفیسر کا نام آ رہا ہے نا, اس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے, صرف یہ ایک بنیاد بنا کے کہا جا رہا ہے کہ اس آرمی آفیسر کو بچانے کی خاطر یہ اسٹینڈ کھڑا کیا گیا. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ میں بتاؤں اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے اندر یہ بات سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ ایک ایف آئی آر کے بعد دوسری ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. عمران خان کے حوالے سے جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اس کے اوپر سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ایک ایف آئی آر آلریڈی درج ہو چکی ہے, اب جو خود پولیس نے کی ہے. تو اب جو کوئی بھی اگر ایکسٹرا کوئی چیز اگر آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ نتھی ہوگی, لیکن نئی چیز جو ہے نا کوئی نئی ایف آئی آر نہیں کر سکتی. تو ایک چیز کا یہ خیال رکھا جائے. اچھا, دوسرا ایک بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں, میں اپنی جو بات میں بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اس چیز کو سرٹیفائی کر رہا ہوں کہ اس تمام واقعے کے اندر جو ہے نواز شریف صاحب شامل ہوں گے یا نواز شریف نے کیا ہوگا, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سرکمٹینشل ایویڈنس ہوتے ہیں, وہ تمام چیزیں جو ہے بتاتی ہیں کہ بنیادی طور پر عمران خان کی, جو میں نے بتایا نا کہ عمران خان کا جو مسئلہ ایسا ہے کہ عمران خان کے لیے تو اب کوشش ہے انہوں نے کر کے دیکھ لی. عمران خان اگر رہتے ہیں تو کسی بھی صورت کے اندر نواز شریف ہو یا پوری پی ڈی ایم ہو, یہ کبھی بھی الیکشن نہیں جیت سکتے, یہ بات طے شدہ ہے. دوسری, اس کام کے لیے پھر نواز شریف صاحب نے پوری کوشش کی, وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر عمران خان بات مان جاتے ہیں تو ہم کم از کم الیکشن کو 1-2 سال آگے کر لیں, تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ عمران خان کے اوپر مزید کیسز بنائیں اور ان کو مقدموں میں الجھا کر اور کسی اور دوسرے طریقے سے ہم ان کو بالکل پولیٹیکل سینیریو سے آؤٹ کریں. تو اس میں ان کو کامیابی نہیں ہو رہی, کیونکہ عمران خان کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اور اب دوسرا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ عمران خان کو مطلب ہٹایا جائے, تو لہٰذا ایک ہی صورت ایک رہ جاتی ہے کہ عمران خان کو ٹوٹل ایلیمینیٹ کیا جائے. تو اس ایلیمینیشن کے اندر پورا صرف نواز شریف کا فائدہ نہیں بلکہ پوری پی ڈی ایم کا فائدہ ہے. تو ہو سکتا ہے پھر کہیں نہ کہیں کوئی اور لوگ بھی پس پردہ ان کے ساتھ شامل, سے مراد یہ کہ میں جیسے کل کہا تھا نا کہ خاموشی جو ہے وہ بھی نیم رضامندی ہوتی ہے. تو یہ ساری جو صورتحال ہے از خود جو ہے یہ بتاتی ہیں چیزیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں نواز شریف صاحب کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہوتا ہے. اچھا, پھر دوسری ایک بات نواز شریف صاحب پر شک اس لیے آتا ہے کہ جب وہ تسنیم حیدر نے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا فوراً آ کے مسلم لیگ نواز والوں نے کہ ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں یہ کون ہے. بھائی آپ ایڈمٹ کریں, بتائیں کہ بھائی ہمارا آدمی تھا, ہمارا مسلم لیگ نون کا ترجمان ہے, ہمارے ساتھ رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ بندہ توڑ لیا گیا ہو. میں طریقہ کار بتا دوں, نہیں ہو سکتا بندہ ہمارا توڑ لیا گیا ہو, اسے آپ نے آ کے فوراً ہی منع کر دیا کہ ہم تو اسے جانتے ہی نہیں اور ہم تو کسی کو پہچانتے نہیں, یہ تو پتہ نہیں کون ہے. پھر اس نے جب تصویریں شیئر کر دی, اس نے ان کے بیٹوں کے ساتھ کی, مسلم لیگ نے ایون انہوں نے کلثوم نواز کے ساتھ بھی اپنی تصویر جو ہے اس نے پکچرز اپنی شیئر کر کے اس کا جو اسٹینڈ ہے وہ تو اپنے آپ کو پورا صحیح ثابت کر رہا ہے. اب پھر مجھے ایک اور چیز یہ بھی پتہ لگی کہ برطانوی پولیس کو بھی اس نے ساری چیزیں بتا دی, اور جو بات میں نے آپ کو یہ کہی کہ یہ جو چیز پکڑی گئی ہے آلریڈی یہ ٹیلی فونک کنورسیشن کے پس پردہ جو ہے آئی ہے. تو آپ اس کو صرف یہ کہہ کے آپ نہیں کہہ پھینک سکتے اس کو کہ یہ خالی پولیٹیکل اسٹینڈ تھا. حقیقت ہے
نہیں ہے کیا ہے، بہرحال اس کی تحقیقات ہونی ضروری ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم، کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے کہیں نہ کہیں، تو یہ بہرحال دیکھنا پڑے گا۔ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں نے جو لوگ مجھے ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں، تو اب میں ایک گھنٹے پہلے میں نے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے پہلے میں نے کہا تھا ٹویٹر کے اوپر نواز شریف صاحب وہاں نہیں ہیں، تو بہت سے لوگ نہیں مان رہے تھے، تو اب تو شاید ٹی وی پہ خبر بھی چل گئی ہوگی، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، تو میں نے بتا دیا تھا کہ نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ہمراہ وہ نکل گئے ہیں اور یورپ کے دوسرے دور پہ نکلے، اور وہ نکلے اس لیے نہیں ہیں، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھومنے پھرنے کے لیے گئے، سیر کے لیے۔ دیکھیے سیر کا یہ کوئی ٹائم نہیں ہے، سیر کا یا گھومنے پھرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ نیو ایئر کے قریب ہوتا ہے۔ نیو ایئر بھی نہیں آ رہا، دسمبر آنے میں تقریباً ابھی میرے خیال سے کوئی 8-9 دن پڑے ہیں، تو ایک ہفتہ یا 4 دن 5 دن پہلے انسان نکلتا ہے کوئی نیو ایئر کے لیے، یا پھر اگر کرسمس کے حوالے سے ہو تو بھی۔ تو یہ اچانک جو ہے نا، کل جب وہ بھانڈ پھوٹا ہے تسنیم حیدر، اور رات ہی رات وہ انہوں نے پلان بنایا اور نکل کے گھومنے کے لیے، تو اصل میں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ فوری طور پر جو اس کی بتا رہا ہوں کہ انکوائری بہرحال پولیس کر رہی ہے، اس کی جو ہے پولیس جو ہے وہاں کی اسکاٹ لینڈ اور دوسرے تمام جو ادارے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں بہرحال، اور میرا کسی سے کچھ اس حوالے سے رابطہ بھی ہوا تھا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے فوری طور پر کوشش کی ہو کہ بلا وجہ کے لیے کسی ابہام سے یا فوری طور پر سوال جواب سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ وہ یہاں سے عارضی طور پر 10-12 دن کے لیے چلے جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہاں سے چلے جانا یا فوری طور پر ہٹ جانا، میں سمجھتا ہوں کوئی شاید اتنا کوئی بڑا نہ ہو، لیکن یہ بات ایک ضروری ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اگر چلے جاتے ہیں، یہ بات آپ نوٹ کرنے والی ہے کہ 10 دن یا 12 دن اگر نواز شریف صاحب سیر کے لیے نکل جاتے ہیں اور وہ یہاں نہیں ہوتے، اور انہی 10-12 دنوں کے اندر اگر تسنیم حیدر کو کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بھی آپ سوچیں کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے یہ وجوہات بھی ہو، یہ میرا خیال ہے کہ یہ وجوہات بھی ہو کہ بھائی اگر تسنیم حیدر کو کچھ ہوگا، بھائی میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن چونکہ مجھ پہ الزام لگایا تھا تو میرے بہت سارے فالوور ہیں، ہو سکتا ہے بھائی کسی نے جذبات میں آ کے ان کو کچھ کر دیا ہو یا غائب کر دیا ہو، مطلب ایٹسٹرا بہت ساری باتیں بن سکتی ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک میرا خیال ہے، تو مقصد میرا کہنے کا یہ کہ میں اس پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن ہمیں تشویش اس بات کی ہے کہ الطاف حسین صاحب کے دور کے اندر بھی وہاں پر ایک سیاستدان کو قتل کیا گیا، اس کے بعد پھر اب نواز شریف کے حوالے سے ایک نام آ رہا ہے اور اس میں ایک جرنلسٹ کی قتل ہونے کی بھی بات آ رہی ہے، تو یہ انتہائی تشویشناک باتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت برطانیہ بھی اس کو بہت سیریس اور سنجیدگی سے اس چیز کو دیکھے گی۔ اچھا، اب نواز شریف صاحب نکل تو گئے ہیں، لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ یہاں سے امریکہ جائیں گے۔ امریکہ کیوں جائیں گے، اب یہ اس کی بھی وجہ میں بتاتا ہوں کہ جو شک ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ آپریشن وغیرہ کی آپریشن کا تو ٹھیک ہے وہ کرائیں گے، لیکن چونکہ اگر یہ جو ایشو بنا ہے، یہ جو ایشو اس وقت بن گیا ہے، اگر کہیں اس میں نواز شریف صاحب کا ہاتھ ہوا تو پھر یہ بہت بڑا ایک ایشو ہوگا، اور اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ہر صورت کے اندر آپ کو کسی نہ کسی بڑی سپر پاور کی حمایت چاہیے ہوگی۔ تو یہ اچانک ہی جو نواز شریف جو پلان بنا رہے ہیں نا امریکہ، یہ ایسا ہی نہیں بنا رہے، مجھے پتہ لگا ہے کہ کچھ انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے رابطے بھی کیے ہیں۔ اچھا، اسی پس منظر میں کل میں نے ایک بات کہی تھی، تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل صاحب آپ نے جو ہے فوج کو مطلب ایک آپ نے وہ فری ہینڈ دے دیا، وہ ارشد شریف نے۔ دیکھیے میں کسی کو کوئی فری ہینڈ نہیں دیتا، میں جب بات کرتا ہوں، فوج ہمارا ادارہ ہے، میں اگر بات کرتا ہوں تو صرف باجوہ صاحب کے حوالے سے، ان کے چند دوستوں کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں، ان کے جو سسر ہیں، جو اس وقت سیکرٹری بھی ہیں، اور سارے معاملات آپ کو پتہ ہے، نام میں نہیں لیتا کسی کے، تو اگر ان کے چند 1-2 لوگ اگر اس وقت وہ اگر کسی طرح نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا ان کی کوئی اگر اپنی پرسنل کوئی اگر ان کی انٹرسٹ ہے، یا ان کی کوئی پرسنل اگر اپروچ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری فوج ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، آپ لفظ فوج نہ کھا کریں، میں فوج نہیں کہتا۔ تو ٹھیک ہے، کل میں نے کہا تھا کہ یہ اگر معاملہ کہیں ہوا ہے ارشد شریف والا یا کہیں پہ، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں پاک فوج کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی افسر 1-2 XYZ کسی کے علم میں یہ بات ہو، اور وہ اگر اس سے پہلو تہی کر گیا ہو، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ پاک فوج نے عمران خان کے اوپر کوئی حملہ کروایا یا پاک فوج براہ راست ارشد شریف کے قتل کے اندر، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں بہت سارے معاملات کو ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ پاک فوج کے کہاں کیسے تعلقات ہیں، کس طریقے سے کن کن چیزوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اور فوج ہماری بہت اہم ادارہ ہے۔ فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے حالات اتنے ایسے اچھے نہیں ہیں، جو ہمارے سرحدوں کے حالات ہیں، ہمارے جو انٹرنل جو ہمارے اس وقت جو سینگ پھنسے ہوئے ہیں لوگوں کے، اس میں فوج جو ہے نا کبھی بھی کوئی ایسا حماقت کا کام نہیں کرے گی۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ حالات جب خراب ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں جو تھرڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہوتے ہیں نا، وہ
کام دکھا جاتے ہیں، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز یہی ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل ایجنٹس ہوتے ہیں، فورن جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا ہو، اور کیونکہ یہ تو بات ایک طے شدہ ہے کہ سارا معاملہ سیاسی ہے. ارشد شریف جو کچھ کر رہے تھے اس سے سب سے زیادہ نقصان کن لوگوں کو تھا، کن سیاسی لوگوں کو تھا، اور ارشد شریف کے قتل کو کون لوگ اٹھا کے سلمان اقبال کے اوپر ڈال رہے تھے. میں نے پہلے دن کہہ دیا کہ سلمان اقبال کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ سلمان اقبال کی اور ARY کی دشمنی کو دیکھ لیں اور سارے معاملات کو دیکھ لیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان کا زندہ رہنا، ایک بڑی بات کہی تھی کہ عمران خان کا زندہ رہنا جو ہے وہ ان بڑے چند دو بڑے، خاص طور پہ زرداری صاحب ہو گئے، نواز شریف، ان لوگوں کی یہ موت ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی 14 آدمی کی موت کرنے سے بجائے کسی نہ کسی ایک اور دوسرے آدمی کی موت کر دی جائے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں، یہ سرکمٹینشل ایویڈنس ہیں. اس کو اگر اکٹھا کر کے ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، اور پھر اگر جو کچھ کل تسنیم حیدر نے کہا ہے یا جو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو پھر اس میں آپ کو سارے معاملات جو ہے سمجھنے میں آسانی ہوگی. اچھا، دوسرا ایک یہ ہے کہ نواز شریف کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ الیکشن کے اوپر راضی نہیں تھے، اسی لیے وہ سارا انہوں نے گڑبڑ کی ہے. لیکن ہاں، اگر یہ ہو سکتا ہے، ایک میں اشارہ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بڑی طاقت یا کوئی بڑا سیاستدان پکڑا گیا کسی رنگے ہاتھوں میں کسی معاملے کے اندر، تو یہ بھی ایک خبر ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ نیگوسیشن اس بات پر کر لیں کہ فوری طور پر پس پردہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں. یہ بھی ایک خبر ہے، تو اس کو بھی ہے تھوڑا سا آپ نے رکھنا ہے ذہن میں. اچھا، دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب تو خیر بتا دیا میں نے آپ کو. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں 26 تاریخ کو. ان کی پوری کوشش ہے کہ 26 کو وہاں پر پہنچیں. ان کو اجازت بھی مل گئی ہے، اور سنا ہوا ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پر پہنچیں گے، اور سارے معاملات ان کے اپنے تیزی سے درست ہیں، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پر وہاں پہ جا کر الیکشن کی بات کریں گے. تو ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں اس وقت تک تو مجھے حکومت نظر نہیں آتی فوری طور پر الیکشن کے وجہ سے، کیونکہ نواز شریف نے ان کو ڈٹ جانے کے لیے کہا ہے. لیکن اگر وہاں پر جیسے میں نے پہلے کہا تھا اگر لوگ پہنچ گئے بہت سارے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے تبدیل ہو جائے. اچھا، سمری کی بات بتائی آپ کو میں نے کہ سمری تیار ہو چکی ہے، سمری کے اندر نام فائنل ہے. یہ صرف انہوں نے، اور مسئلہ کچھ نہیں تھا، سیدھی سی بات ہے، جس دن باجوہ صاحب نے ریٹائر ہونا تھا اسی دن سیدھا ان کو لینا چاہیے تھا کہ جو بھی سینئر لوگ ہوتے اس وقت ان کو لے لیتے. لیکن یہ سارا چکر جو نواز شریف صاحب نے ڈالا ہے کہ بھائی وقت سے پہلے آپ ان کو لے آؤ اور ان کو ہٹاؤ، یہ کرو، پسند اور ناپسند، اور پھر بیچ میں ان کو دیکھ کے پھر زرداری صاحب بھی کود گئے. یہ سارا معاملہ بہرحال خراب ہوا ہے. معاملہ بہرحال میں بتا دوں آپ کو طے ہو چکا ہے، نام انہوں نے فائنل کر لیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید دوستوں 1 یا 2 دن کے اندر وہ اعلان ہو جائیں گے. لیکن جیسے کل میں نے کہا تھا کہ آنے والا چیف جو ہے، ہو سکتا ہے آنے والا چیف عمران خان کو الیکشن دے دے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ جتنا اس وقت جو پوزیشن خراب ہوئی ہے فوج کی، میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ جتنی پوزیشن اس مرتبہ فوج کی خراب کی ہے نواز شریف نے اور ان لوگوں نے، ہو سکتا ہے آنے والا چیف جو ہے اس کے اندر بڑی تبدیلیاں کرے اور اتنی بڑی صفائی کرے یہاں پہ کہ آئندہ کبھی فوج کے خلاف یا فوج کے اندر سے بھی جو کام ہوئے ہیں، جہاں اوپر سے کچھ لوگ جو شامل ہیں فوج کے، جن لوگوں نے، میں نام نہیں لوں گا، جنہوں نے فوج کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ان تمام دروازوں کو وہ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے چیف جو ہے وہ اس طرح صاف کرے گا کہ فوج کے اوپر جو بھی اسٹگما لگا رہے ہیں یہ لوگ، وہ جو مطلب اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گاڑیوں پہ دکھا رہے ہیں پاک فوج زندہ باد ٹی وی، یہ سب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انشاءاللہ ایسی چیز کر کے دکھائے گا کہ نظر آئے گا کہ فوج جو ہے بالکل نیوٹرل ہے اور صرف ملک کے ساتھ ہے. تو یہ ایک چیز ہے، انشاءاللہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. صورتحال آپ کو دیکھنا پڑے گا. ساری چیزیں اب میں نے آپ کو جو بتا دی ہیں صورتحال یہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ عمران خان کے ساتھ یہ بات پھر بتا دوں کہ اس وقت بھی پس پردہ کہیں نہ کہیں معاملات جو ہیں چل رہے ہیں. یہ بھی میں پھر بتا رہا ہوں کہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو طاقتور حلقے ہیں، جو محب وطن حلقے ہیں، جو خاموش حلقے ہیں، وہ اس تمام صورتحال کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ جنہوں نے پاکستان میں کرپشن کی ہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے پرابلمز کریٹ کیے ہیں، ان کو مستقبل میں ان کی پکڑ ضرور ہوگی. ان کی فائلیں تیار ہو رہی ہیں اور اس کے اندر میں بتا دوں آپ کو کہ اس کے اندر بہت سارے پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں. حکومت کی خواہش یہ ہے کہ ان پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ساتھ عمران خان کے اوپر بھی سخت اور مقدمے بنائے جائیں، جیسے کہ خواجہ آصف نے کہا ہے. لیکن عمران خان کو پکڑنے کے اندر یہ پھر بھی ناکام ہوں گے، کیونکہ عمران خان بذات خود کہیں بھی اپنی ذات میں اس نے کوئی کرپشن نہیں کی. آج کے لیے اتنا ہی. کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.